بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو ہماری یہ ساری زندگی حسن عمل کی آزمائش، کام اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے نزدیک وہی کام اچھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جن سے اس کی قربت نصیب ہوتی ہے اور جن سے زندگی کے بعد آنے والی زندگی میں اس کی رحمت اور مغفرت اور جنت اور انعامات حصے میں آتے ہیں۔ لیکن سارے اچھے اعمال ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ کچھ اعمال زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے ہوتے ہیں، زیادہ اس کو محبوب ہوتے ہیں، زیادہ اس نے تاکید فرمائی۔ اسی لیے فقہ کی زبان میں اعمال کو فرائض اور سنن اور نوافل اور مستحبات اور مباح کے مختلف اصطلاحات کے ذریعے مختلف درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ فرائض کو ادا کرنا ہے جو اس نے اپنے بندوں پر عائد کر دی ہے۔ فرائض کی ادائیگی سے بڑا اور کوئی راستہ نہیں۔ سب اعمال ایک درجے کے نہیں۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے مختلف طرح اس بات کو کھول کے واضح کر کے بیان فرمایا۔ سب سے بڑا عمل تو ایمان کا عمل۔ ایمان کے معنی اللہ کو ماننا، اللہ کے ساتھ وفاداری کا عہد کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور پوری زندگی میں اللہ سے اس عہد کو وفا کرنے میں لگے رہنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اعمال میں جس عمل کا بہت اونچا درجہ ہے وہ جہاد کا عمل۔ جہاد کے معنی کوشش کرنا، مقدور بھر کوشش کرنے، اور اس لحاظ سے جہاد کے معنی تو بہت وسیع ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ سے قریب ہونے کے لیے کیا جائے وہ جہاد۔ لیکن جہاد ان معنوں میں خاص طور پہ دین کی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان لڑا دینا، اپنی جان دے دینا، اپنا مال لگانا، اپنا مال دینا اور اس راہ میں جدوجہد کرنا۔ بالعموم انہی معنوں میں جہاد کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہے، اور یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے بڑھ کر کرتا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرتا ہے۔ یہی بات ہے کہ جو سورہ توبہ کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے دل پذیر انداز میں بیان فرمایا۔ فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔
لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا ان کاموں کو اس آدمی کے کام کی طرح سمجھ لیا ہے، بنا لیا ہے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، نہیں ہو سکتے، اور اللہ ان کو صحیح راستے پہ نہیں لگاتا جو ظلم کرنے والا۔ اس میں دو قسم کے اعمال کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک عمل حاجیوں کو پانی پلانا اور اللہ کا سب سے متبرک، سب سے محبوب مقام مسجد حرام کو آباد، اور دوسرا کام اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور اللہ کی راہ میں جہاد۔ ان دونوں کا ذکر کر کے قرآن مجید فرماتا ہے کہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ غور کریں تو پہلے قسم کے جو اعمال ہیں وہ بھی کوئی معمولی درجے کے اعمال نہیں ہیں۔ مسکین کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، یہ بہت اونچے درجے کے اعمال ہیں۔ ان کو آپ کم نہ سمجھیں، یہ کوئی کم درجے کے اعمال ہیں۔ کسی بھی پیاسے کو پانی پلانا بہت ثواب کا کام ہے۔ یہاں تک ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص یا ایک بدکار عورت جس نے کتے کو پانی پلایا، اس کی پیاس بجھا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ تو بندوں کی خدمت کو تو بڑا اجر۔ اور پھر حج پہ نکلنا اور حج پہ جانا، یہ تو خود ایک فی سبیل اللہ کا کام ہے۔ جسے اللہ کی راہ میں حاجی نکلتا ہے، گھر بار چھوڑتا ہے، سفر کرتا ہے، اللہ کے گھر پہنچتا ہے، اس کا چکر لگاتا ہے۔ اگر جہاد کے بعد کسی کام کو فی سبیل اللہ میں واضح طور پہ شامل کیا جا سکتا ہے، کیا گیا ہے، تو وہ حج کا کام ہے۔ تو حاجی جو اللہ کی راہ میں نکلے اور وہ پیاسا ہو، اس کو پانی پلانا تو بہت مشکل ہے۔ پھر اللہ کے گھر جانا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا، عمارت المسجد الحرام کا لفظ، عمارت کا لفظ اردو میں تو مکان بنانے کے معنی، مکان کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ مکان بنانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عمرے کا لفظ جو ہم بولتے ہیں وہ بھی اسی سے نکلا ہے، اس کے دونوں معنی اللہ کے گھر کو آباد رکھنا، اس کی خدمت کرنا، اس میں لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کرنا، اس میں پانی کا، طواف کا انتظام کرنا، اس کو پاک اور صاف رکھنا۔ وہ ہدایت کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دی تھی، ان طہر بیتی، میرے گھر کو پاک رکھو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، یہ سب بھی عمارت کے کام تعریف میں آئے گا۔ اور پھر عمرہ جو کہ چھوٹا حج ہے، اللہ کے گھر جانا، اس کا طواف کرنا، اس کے دیوار سے چمٹنا، اس کے در پر جا کر سر جھکا دینا، یہ بھی سب عمارت کی تعریف ہے۔ یہ بھی کوئی چھوٹے درجے کے اعمال تو نہیں، بہت عظیم الشان اعمال۔ ان کو ایک طرف رکھ کر فرمایا گیا ہے کہ کیا تم نے ان اعمال کو اس آدمی کے اعمال کے برابر بنا لیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد۔ یہاں تو ایک سوال ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا، دل میں اتارنے کا، دل کو راغب کرنے کا انداز ہے۔ جواب تو اس نے یہاں پر نہیں دیا شاید، دونوں میں سے کون سا بڑا عمل ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، بلکہ صرف سوال اٹھا دیا ہے کیا ان دونوں کو تم نے برابر کیا، اور اس حد تک جواب بھی دیا ہے کہ نہیں، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک دونوں کام برابر نہیں۔
ایمان اللہ اور یوم آخر پر، جیسا میں نے کہا، اس کو دل سے ماننا بھی ہے، زبان سے اس کا اعلان بھی ہے، اور عمل سے، اعضاء اور جوارح سے اس کی تصدیق۔ اگر اللہ کو اپنا رب مانا ہے، یوم آخرت میں جواب دہی پر یقین ہے، تو اعضاء اور جوارح کو بھی غلام کی طرح اپنے رب کے مرضی پورے کرنے میں لگا رہنا چاہیے۔ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان بندے اور رب کے درمیان ایک عہد اور معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور مال خرید لیے ہیں۔ جو آدمی ایمان لاتا ہے وہ ایک خرید و فروخت کا معاہدہ کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ، اور جو کچھ بھی وہ ہے، جیسا کچھ بھی وہ ہے، جتنا کچھ بھی اس کے پاس ہے، وہ سب اپنے رب کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب کوئی چیز اس کی اپنی نہیں رہی، دماغ بھی اپنا نہیں رہا، دل بھی نہیں رہا، ہاتھ پاؤں بھی نہیں رہے، سوچ بھی نہیں رہی، مال بھی نہیں رہا، رشتے بھی نہیں رہے، کوئی چیز اپنی ملکیت تو نہیں رہی۔ ایمان لانے کے بعد یہ سمجھنا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، اور یہ میرا پاؤں ہے، اور یہ میرا مال ہے، انسانی زبان میں کہا تو جا سکتا ہے، لیکن واقعی آدمی ایمان لانے کے بعد یہ سمجھے کہ نہیں، یہ میرا ہے اور میری ملکیت ہے، میں جس طرح چاہے استعمال کروں، یہ ایمان کے سودے کی بات۔ ایسا ہی ہے کہ دکاندار سودا فروخت کر دے اور پھر اس کو قبضہ کر کے بیٹھ جائے کہ نہیں، میں اس کو استعمال کروں، تو آپ اس دکاندار کو کیا کریں؟ ایسے ہی ایمان۔ اور جو آدمی یقین کرے، ایمان لائے، چاہے ایمان والا ہے، اور صبح سے شام تک محسوس نہ ہو کہ کل آنے والی ہے، کل کے لیے کچھ تیاری کرنی، تو یہ ایمان قابل اعتبار ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ قانون اور فقہ کی سے تو قابل قبول ہوگا، لیکن اللہ کے دربار میں اس کی قبولیت اسی مقام پر ہو گئی اس مقام پر ایمان۔ تو ایمان کے معنی اس معنوں میں کہا گیا کہ یہ ایمان ہے کہ جہاد کے معنی کوشش کرنے کے، حد الامکان پوری کوشش کرنے کے، اور یہاں پر لفظ پڑھایا گیا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کے کیا معنی؟ اللہ کی راہ میں جہاد کے معنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، اس کے کیا معنی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہاد جو صرف یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہی جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے، جہاں بانی اور جہانگیری کے لیے، مال و دولت کے لیے، آن اور عزت کے لیے، قوم اور قبیلے کے لیے، ان میں سے کوئی جہاد بھی فی سبیل اللہ بلکہ جہاد تو وہی ہے کہ جو صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرے اور صرف اللہ کے لیے ہو، جو نیت بھی اس کو چاہے۔ جہاد کا ہدف بھی اعلاء کلمۃ اللہ ہو، اور دل میں نیت بھی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور اللہ کے انعام کی۔ تو یہ دو قسم کے اعمال ایک پلڑے کے اندر بھی بڑے بھاری اعمال۔ پیاسے کو پانی پلانا فی نفس ہی بہت بڑی نہیں، حاجی کو پانی پلانا، اور اللہ کی بندگی کرنا فی نفس ہی بہت بڑی نہیں کی ہے۔ پھر اللہ کی خاطر گھر سے نکلنا اور مسجد حرام کو جانا اور اس کا طواف کرنا اور چکر کاٹنا، اور اللہ کے گھر میں اعتکاف کرنا اور اس کو آباد رکھنا، اور طواف اور نماز اور زکوٰۃ اور سجدے اور رکوع سے، یہ بڑے اونچے درجے ہیں۔ اور دوسرے پڑھنے میں وہ ایمان جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد۔ فرمایا لا یستوون، یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ پھر فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کہتے ہیں کسی چیز کا حق ادا نہ کرنا،
ظلم ہے. کسی کا حق چھین لینا یہ بھی ظلم ہے. کسی چیز کو ایسی جگہ استعمال کر لینا یا رکھ دینا جو کہ اس کا حق نہیں ہے یہ بھی ظلم ہے. تو جو لوگ اعمال میں فرق نہ کریں اور اعمال کو ان کے مقام پہ نہ رکھیں اور جو اعمال کے درجات کو درم برم کر دیں اور چھوٹے چھوٹے اعمال کو بڑے اعمال کے مقام پہ سمجھنے لگے تو یہ ظلم. اور جو یہ ظلم کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پہ نہیں لگاتا. یہدی کے معنی راستہ دکھانے کے بھی ہیں، یہدی کے معنی راستہ چلانے کے بھی ہیں، یہدی کے معنی کاموں کو ٹھیک کرنے کے بھی. پھر اس کے کام اللہ تعالیٰ اس کو ٹھکانے نہیں لگاتا، صحیح راہ پہ نہیں لگاتا، صحیح راہ پہ نہیں چلاتا. پھر فرمایا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی، بڑا درجہ ہے ان کا، بہت بڑا درجہ ہے ان کا، زیادہ بڑا درجہ ہے ان کا اللہ کی طرف. تو یہی لوگ کامیاب. یہ بھی قرآن مجید کا انداز ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بات کو کھولتا جاتا ہے. پہلے تو سوال ہوتا تو اتنا کہہ دیا کہ دونوں برابر نہیں. اب ایمان اور جہاد کی تفصیل بیان فرمائی. بظاہر تو تفصیل نہیں محسوس ہوتی، لمبی چوڑی کتاب اور مضمون نہیں ہے یہاں پر، لیکن چند گنتی کے الفاظ میں ایمان کی بھی تفصیل آ گئی اور جہاد کی تفصیل بھی آ گئی. جو لوگ کہ ایمان لائے الذین آمنوا اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور اپنی مال سے. اور جان کا مطلب یہاں پر وہ جان بھی ہے جو اگر گلے سے نکل جائے تو آدمی مر جاتا ہے اور جس جان سے وہ زندہ رہتا ہے. اور نفس کا لفظ انسان کی ہماری آپ کی پوری شخصیت کے لیے استعمال، گویا انہوں نے اپنے پورے وجود سے اور اپنے پوری جو ملکیت میں چیزیں ہیں ان سب سے اللہ کی راہ میں کوشش. جہاد کے معنی تو ہم دیکھ چکے ہیں، یہاں پر تینوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا، ایمان، ہجرت اور جہاد. ہجرت کے معنی ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، اور ایمان کے بعد پہلا قدم تو یہی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو ترک کر دیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند، اعمال کو بھی، علاقوں کو بھی، تعلقات کو بھی، محبتوں کو بھی، رشتوں کو بھی، پسند کو بھی، ناپسند کو بھی، گھر کو بھی، وطن کو بھی، جو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق چھوڑنا پڑے اس کو ہم چھوڑ. پہلا قدم تو ترک ہوتا ہے، چھوڑنا ہوتا ہے. کلمے کا آغاز بھی لا الہ سے، پہلے تو سارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑنا پڑے، اس کے بعد ہی صرف اللہ کو معبود بنایا جائے. تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور ایمان کے تقاضے پورے کرنا، اس کے لیے ان ساری چیزوں کو ترک کرنا اور چھوڑنا لازمی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند. اس لیے فرمایا گیا کہ ہجرت تو یہ ہے کہ آدمی اس چیز کو ترک کرے جو اللہ کو ناپسند ہے، جس سے اللہ نے روکا ہے، جس کو اس نے منع فرمایا ہے، جس سے وہ اس کا غضب نازل ہوتا ہے، جس سے وہ غصے ہوتا ہے، جس سے اس کا عذاب آدمی کے حصے میں. لیکن ہجرت کی عام معنوں میں ہر جگہ استعمال کیا ہے. یہ بھی قرآن مجید میں ایک مخصوص فعل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور یہ وہ ہجرت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے اپنے ساتھیوں کو اس بات کی ہدایت فرمائی کہ وہ گھر بار چھوڑ کے مدینے چلے. یہ بحث ہمارے درمیان رہی ہے اب ہجرت ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بحث سے اس لیے دلچسپی نہیں ہے. قرآن مجید کا پیغام سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے
یہ بحثیں ضروری بھی نہیں، اس لیے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہجرت کی روح تو ہر زمانے میں موجود ہے، اور ہجرت کی روح تو یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا مواقع، اللہ کے مطابق مرضی کی زندگی، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا مقام، ان کی طرف آدمی مسلسل چلتا رہے، اور اسی لیے ہجرت اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ فعل ہے۔ فرمایا کہ اپنے گھر سے نکل پڑا، مر بھی گیا تو ہجرت کا ثواب ہے۔ اور ایک حدیث مجھے مشہور واقعہ آتا ہے کہ آدمی 99 آدمی قتل کیے، اور پھر کسی نے اس سے کہا کہ توبہ قبول کرانا ہے، اس برے لوگوں کی بستی چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ اس نے بستی چھوڑ دی اور نئی بستی کی طرف چلا، راستے میں اس کو موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے آئے، عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ یہ تو بڑا بدکار آدمی تھا، 100 آدمی قتل کیے ہیں، اس کو ہم کیسے، یہ تو ہم لے جائیں گے، اس کو عذاب کی نظر کریں گے۔ اور رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ توبہ کر چکا تھا اور اس نے چلنا شروع کر دیا تھا اللہ کی راہ پہ، اور کیا چاہیے، ہجرت کر لی تھی، اپنا گھر چھوڑ کے نئی بستی کی طرف چل پڑا تھا، ایک زندگی چھوڑ کے دوسری قسم کی زندگی کی طرف حرکت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ یوں فرمایا اس کا ایک فرشتے کے ذریعے کہ ناپ لو ادھر سے قریب، اور پھر احادیث کے اندر بہت ساری روایات ہیں کہ جب ناپا گیا تو اللہ نے ادھر کی زمین کو چھوٹا کر دیا، ادھر کی زمین کو لمبا کر دیا، اور روایات تو مختلف ہیں، مطلب یہ کہ اس کی رحمت شامل حال رہی، اور ایک بالش سے تھوڑا سا فاصلہ وہ اس بستی سے قریب نکلا جدھر وہ جا رہا تھا، پورا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا، ابھی آدھی راستے پہ تھا، ایک ہی بالش قریب تھا، تو رحمت کے فرشتے اس کو۔ تو یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اب اللہ کی راہ میں نکل پڑنا، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، نیک صحبت اختیار کرنے کے لیے، ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے جو اللہ کو ناپسند ہیں، یہی اس کو محبوب ہے۔ کتنا بھی سفر طے ہو جائے، یہ تو آدمی کے اختیار ہے، آدھا بھی سفر طے ہو جائے، چوتھائی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ کے آدھے کے برابر کر دے گا، اگر نیت خالص ہوگی اور آدمی اس کی راہ میں نکلے۔ ہجرت تو یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو ترک کرے، زندگی کو، اعمال کو، سوچ کو، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند۔ ان معنوں میں تو ہجرت کے زمانے میں برقرار ہے۔ پھر جہاد کی تفصیل بیان کی، فی سبیل اللہ تو پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا، اس کو آپ سمجھ چکے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو۔ اب فرمایا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، دو ہی چیزیں آدمی کے پاس ہوتی ہیں، ایک اپنی ذات ہوتی ہے اور ایک اپنا مال ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، اور ایک اپنی ذات ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، ناپسند ہوتی ہے، دلچسپیاں ہوتی ہیں، مشاغل ہوتے ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ جان بھی ہے جو سانس آتی ہے اور جاتی ہے، جسم بندہ برقرار ہے۔ تو جو جان لگا کے، جان لڑا کے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، یہ ان کا ذکر ہے۔ تو یہ ایمان، ہجرت اور جہاد، یہی دراصل مل کر وہ زندگی بناتے ہیں جو اللہ کو انتہائی ہے۔ اس سے پہلے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو شروع صورت میں تو یہ کہا کہ وہ لوگ، اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل کانپ ہوتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ایمان بڑھتا ہوا ہے۔ یہ باطنی کیفیات، دل کی کیفیات، جس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ دل میں تو اب نہیں رہا اور لوگ ہنگاموں میں پھنس گئے، تو فرمایا گیا، سیاست میں پڑ گئے، فرمایا گیا کہ جو لوگ یہ کریں، جو نماز قائم کریں، اولئک هم المؤمنون، یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں مومن ہیں۔ تو صحیح ایمان کی نشانی یہ بھی ہے کہ دل میں یہ کیفیات ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کی یاد سے دل کانپ اٹھے، اللہ کی آیات سامنے آئیں تو ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہو، نماز قائم کرے آدمی، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ جو ایمان کی ایک تصویر ہے زندگی ہے، فرمایا اولئک هم المؤمنون، یہ لوگ صحیح معنوں میں سچے مومن ہیں۔ یہ سورہ الانفال کے شروع میں کہا گیا، جو سورت اس سورہ توبہ سے متصل پہلے ہے۔ آخر صورت میں جا کر کہا گیا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون۔ دونوں جملے ایک ہی جگہ موجود ہیں لیکن دو مختلف اعمال کے ساتھ۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، جنہوں نے اس کو ٹھکانہ دیا، پناہ دی، حمایت کی، مدد کی، یہ لوگ سچے ایمان۔ یہ فرق نہیں ہے دونوں کے اندر، بلکہ فرمائے دونوں ہی چیزیں حقیقی ایمان کے لیے لازمی اور ضروری ہیں۔
اور اس میں درجہ فرمایا، اب بیان فرمایا۔ پہلے تو جواب یہ تھا کہ لا یستوون، برابر نہیں ہوتے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا کھول کے کس کا درجہ بنا۔ حاجی کو پانی پلا، اگرچہ عبارت سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا کیا بات کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ جو انداز بیان ہے وہ بتا رہا ہے کہ اصل چیز تو ایمان اور جہاد ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب اس بات کو اور کھول کے بڑے دل نشین پیرائے میں، دلاویز پیرائے میں بیان کیا گیا، اعظم درجہ، یہ ایمان ہجرت و جہاد کی زندگی جو ہے بڑا درجہ ہے، اعظم کے معنی بہت بڑا، سب سے بڑا، جس طرح اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اس طرح زیادہ بڑا بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا بھی ہو سکتا ہے اور بہت بڑا بھی۔ یہ تو اللہ کے نزدیک جو مقام ہے درجات میں، وہ تو اس پر ایمان ہجرت و جہاد، اولئک هم الفائزون، اور کامیابی کا بیان بھی، کامیابی کی کسوٹی بھی یہی ایمان ہجرت و جہاد۔ اس کے بعد کیا کامیابی ہے اور کیا درجہ ہے، یہ بھی ایک دل میں سوال پیاس سے ہم جاننا چاہتے ہیں۔ جیسا میں نے کہا قرآن کا یہ اسلوب ہے، یہ بیان ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پیاس پیدا کرتا ہے، پھر وہ پیاس کو بجھاتا ہے، پھر بھوک لگاتا ہے، پھر بھوک کے لیے غذا فراہم کرتا ہے۔ پہلے تو سوال اٹھا دیا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پھر بیان فرما دیا کہ ایمان ہجرت جہاد جو ہے یہ دراصل تفصیل ہے اور ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اب تو یہ اشتیاق ہے، شوق ہے ہمیں جاننے کا کہ کیا درجہ ہے، کیا ملنے والا ہے ایمان ہجرت و جہاد کے نتیجے۔ فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ ان کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے، ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی اور رضامندی اور خوشنودی کی اور باغات، جنات، ان کے لیے ان جنتوں میں ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں ہیں، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ بے شک اللہ کے پاس جو اجر ہے، اللہ کے پاس تو اجر ہے۔ یہ بھی بظاہر تو بڑے مختصر الفاظ ہیں، لیکن دل کو کھینچنے کے لیے کتنا سامان ہو سکتا تھا، کتنے انعامات ہو سکتے تھے، دل کی کشش کے لیے جتنا حسن و جمال ہو سکتا تھا، وہ سب کا سب ہجرت اور جہاد کے ساتھ اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے۔ اور میرے محدود علم کی قرآن مجید میں کہیں کسی اور مقام پر کسی اور قسم کے اعمال کے لیے اس طرح ان ساری نعمتوں کو جمع نہیں کیا گیا۔ کہیں رحمت کا ذکر ہے، کہیں رضوان کا ذکر ہے، کہیں جنت کا ذکر ہے، لیکن یہ کہ سب کو اکٹھا کر کے اس طرح اور کہیں اعمال کے سلسلے میں میرے علم کی بیان نہیں کیا گیا۔ پہلے تو فرمایا یبشرو، بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، شادیاں بجاؤ، خوشیاں مناؤ کہ اگر تم نے یہ راستہ اختیار کیا ایمان ہجرت و جہاد کا تو اللہ کے پاس کیا کچھ تمہارے لیے ہے موجود۔ تو پہلی بات تو فرمائی رحمت، اللہ کی رحمت۔ اگر یہیں پر بات ختم ہو جاتی اور کچھ نہ کہا جاتا تو یہ بھی کافی، اس لیے کہ جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے تو رحمان ہے، اور جس کی رحمت کی مسلسل بارش ہوتی ہے جو رحیم ہے، مسلسل رحمت کا برتاؤ کرتا ہے۔ اور جس نے رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں تقسیم کیا ہے، تو جانور اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور والدین اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، انسان پر رحم کھاتا ہے اور 99 حصے اس نے آخرت کے لیے رکھے۔ تو یہ رحمت جو ہے اگر اسی کی بات کو کرتا تو یہ بھی کافی تھی دل کو کھینچنے کے لیے رحمت۔ کے بعد اس میں اضافہ فرمایا ورضوان، یہ بھی رحمت ہی کا ایک جلوہ ہے کہ پھر وہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہوگا، خوش ہو جائے گا۔ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی۔ اور پھر اللہ کی خوشنودی جس پیرائے میں، جس صورت میں ملے گی وہ جنتوں کی، جنتوں کی تفصیل تو بہت بیان ہوئی ہے اور ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی بیان فرمایا وہاں لباس ہوں گے ریشم کے، دیبا کے، حریر کے، اطلس کے، اور وہاں پر کھانے ہوں گے، میوے ہوں گے، محلات ہوں گے، صحبتیں ہوں گی، حسن و جمال ہوگا، یہ سب کچھ تو ہوگا۔
لیکن یہاں پر تو بڑے تھوڑے الفاظ کے اندر اس نعمت کی دو کیفیتوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا. لہم فیہا نعیم، جو بھی نعمتیں ہیں فی الحال یہ تو چھوڑیں کہ وہ نعمتیں کیا ہیں، وہ تو رب دے رہا ہے جو کچھ بھی دے گا، لیکن وہ قائم رہنے والی، ختم ہونے والی نہیں ہے، مٹنے والی نہیں ہے، ان کو فنا و زوال نہیں ہے. اس دنیا کی جن نعمتوں کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے، ٹکا ٹکا جوڑ کے بینک بیلنس بناتا ہے اور مکان کی تعمیر کرتا ہے ماربل سے اور پتھروں سے لا کے، یہ سب تو فنا ہوتا ہے. یہ خود بھی نہ فنا ہو تو ایک سانس ڈال لو، سانس نکلی اور نہیں آئی، ہر چیز جو بھی محنت کی دن عمر بھر کی محنت جو ہے وہ اب ہاتھ قابو میں نہیں رہے. یہ ہاتھ رہے گا لیکن وہ چیک بک پہ دستخط نہیں کر سکتا، وہ جیب رہے گی لیکن آدمی ڈال کے اس میں سے پیسہ نہیں نکال سکتا، اور محل اسی طرح بنا رہے گا، اس میں اب سو نہیں سکتا، اس کو تو جا کر 2 گز گڑھے کے اندر جا کے سونا ہے. تو یہ نعمتیں جتنی بھی ہو جائیں یہ سب زوال پذیر ہیں، یہ ختم ہو جائے. لہم فیہا نعیم مقیم، لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ تو ہمیشہ قائم ہے. اکلھا دائم و ذلھا، کھانا پینا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے، سائے ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے. اور فرما دیا جائے گا کہ اب موت نہیں آئے گی، الا الموت الاولی، سوائے پہلی موت کے. اب موت نہیں، موت ختم ہو گئی. موت تو اسی زندگی کے ساتھ ہے، موت کا خطرہ جو سر پہ منڈاتا رہتا ہے، سب کچھ چھین کے لے جاتا ہے، وہ اب خطرہ ٹل گیا. اور خالدین فیہا ابدا، نعمتیں ہی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں بلکہ رہنے والے بھی اس میں ہمیشہ رہیں. دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن جب انسان مر جاتا ہے، چاند اسی طرح چمکتا ہے، سورج اسی طرح روشن ہوتا ہے، پرندے اسی طرح چہچہاتے ہیں، کھیتیاں اسی طرح اگتی ہیں، کھانے اسی طرح میز پہ لگائے جاتے ہیں، بستر اسی طرح آراستہ ہوتے ہیں، لیکن آدمی تو نہیں رہنے والا، موجود چلا گیا. تو یہ ہمیشہ تو نہیں، لیکن بہرحال آدمی کی موت کے بعد یہ باقی رہتی ہے، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں. تو یہاں پر دونوں طرف سے ضمانت دے دی گئی کہ نعمتیں بھی ایسی ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی، اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے بھی اس میں ہمیشہ رہیں، خالدین فیہا. اب اور کیا چیز چاہیے؟ رحمت بھی ہے، خوشنودی بھی ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہیں، جن کی تفصیل یہاں پر نہیں ہے. فرمایا گیا ہے کہ نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل سوچ سکتا ہے. وہ نعمتیں وہم و گمان میں نہیں آ سکتی آدمی. اور سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ جو چاہے گا وہ مل جائے گا. کوئی خواہش ہوگی پوری ہو جائے گی. یا تو 1000 خواہشیں ہوتی ہیں جن پہ دم نکلتا ہے، اور 1000 خواہشیں پوری نہیں ہوتی، وہاں تو ہر خواہش پوری ہو جائے گی. ان اللہ عنده، یہ سب کچھ بھی بہت بڑا اجر ہے، اور پھر اللہ کے پاس جو کچھ آدمی تو جانتا ہے. تو یہ دراصل چند آیات یہ دین میں مختلف اعمال کے درمیان جو درجات ہیں ان میں سے ایمان، ہجرت اور جہاد کے درجے کو واضح کرتی ہیں، اور بتاتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ عہد وفاداری کا باندھنا، اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو بھیج دینا، اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو فروخت کر دینا، اور اللہ سے عہد کو نبھانا. جو عہد کر لیا، جو وعدہ قول و قرار ہو گیا، جو 2 بول دیے. جب اس نے پوچھا کہ الستو بربکم، ہم نے کہا بلی، وہی ہمارا رب ہے. جب اس نے کہا کہ ایمان لاؤ، ہم نے کہا سمعنا واطعنا، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں. تو یہ جو عہد باندھ دیے ان کو پورا کرو، ان کو وفا کرو. اور اس عہد میں سب سے بڑا عہد یہ ہے کہ اس کی خاطر جان لڑا دینا، اس کی راہ میں اپنا سب کچھ دے دینا، مال لگانا، جان لگانا، محنت کرنا، جہاد کرنا. یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے بلند اور اونچے درجے کے اعمال. یہ اعمال کے درمیان درجات کو اور اعمال کے درمیان جو تفاوت ہے اس کو سمجھنا، اور ان اعمال کو زیادہ وزنی سمجھنا، زیادہ توجہ دینا تو اللہ کے نزدیک زیادہ وزنی ہے. کوئی عمل بھی جو اس کو محبوب ہے وہ بے قیمت نہیں ہے، پھر بھی اعمال کے درمیان یہ دین کی راہ پہ چلنے کے لیے بڑا ضروری ہے.
بڑا اہم مقام ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر فرض پڑھتے ہیں وہاں پر سنت تھوڑا سا ہٹ جانا، اس کی مختلف وجوہات لوگوں نے بیان کی تاکہ یہ معلوم ہو کہ جماعت ٹوٹ گئی اور لوگ الگ الگ ہو گئے، اور مختلف وجوہات علماء نے بیان کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک دفعہ لوگ جہاں فرض پڑھے تھے وہیں پر سنت نفل پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ کی قومیں اس کی وجہ سے تباہ ہو گئی، تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آپ نے تصویب کی، تائید فرمائی، اس کو صحیح قرار دیا، اور اسی کی وجہ سے شاید یہ ہمارے ہاں روایت، روش، طریقہ بڑھ گیا ہے کہ آدمی تھوڑا سا حرکت کر جائے، ہل جائے، الگ ہو جائے تاکہ معلوم ہو جائے فرض جو ہے وہ سنت سے ممیز و ممتاز۔ دیکھ رہے ہیں تو عمر کے الفاظ تو بڑے قومیں تباہ ہو گئی، فرض کی جگہ سنت پڑھنے سے قومیں کیسے تباہ ہو جائیں گی، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن اگر ہم اس کے معنی کو پھیلائیں اور اس کی گہرائی میں تو اگر اعمال کے درمیان جو درجات فرائض اور سنن اور نوافل مستحبات کے درمیان جو فرق اللہ تعالیٰ نے ملوث رکھا ہے، حضور نے رکھا ہے، ہمارے فقہا علماء نے رکھا ہے، اس کو آدمی درم برم کر دے اور نفل کو فرض کے برابر کرے اور فرض کو بھول جائے تو پھر اس کے بعد امت تباہی کے نام۔ دیکھیں زندگی کا نظام تو جب بھی صحیح قائم رہتا ہے کہ اعمال اپنے صحیح مقام پر قائم رہے۔ امت کی زندگی اپنے مقصد سے وابستگی، اپنے مقصد کے لیے جستجو، اس کے لیے آرزو اور تمنا، اور اس کی راہ میں ہجرت اور جہاد، اس سے امت کی زندگی وابستہ۔ اور جب چھوٹے چھوٹے اعمال اس کے مقام پر آ کر کھڑے ہو جائیں، آدمی 20 عمرے کرے اور پڑوس کے اندر ایک بیوہ اور یتیم ہو، اس کی خبرگیری نہ کرے جو فرض ہے، مسکین کو کھانا نہ کھلائے کہ جو قرآن مجید میں ایمان کے درجے کا فعل قرار دیا گیا، تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ نظام ذرا پڑا۔ ایک بزرگ کے الفاظ میں جب شیطان اس بات سے مایوس ہو جاتا ہے جو کسی آدمی سے غلط کام کرائے تو پھر وہ اس کو اعلیٰ درجے کے کاموں سے غافل نیچے درجے کے کاموں کے اندر مشغول کر دیتا ہے۔ دعوت کا کام فرض، ایک آدمی بھی اگر ہدایت کی راہ پہ آ جائے تو اس کی اور اس کی آنے والی نسلوں کی اور اس سے جہاں بھی خیر پھیلے گا، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، نیک اعمال، سب کا ثواب ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعل، آپ 1000 نفل بھی پڑھیں تو وہ ثواب نہیں مل سکتا جو کہ اس طریقے سے مل سکتا، اس کا بڑا اونچا درجہ ہے۔ جہاد کا جو مقام ہے وہ یہیں آپ کو واضح ہوگا۔ تو شیطان پھر یہ کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال میں آدمی کو مشغول کرتا ہے، وہ بڑے بڑے جو درجات ہیں، بڑے بڑے جو سرمایہ کاری ہے، جہاں آدمی اپنے وقت کی سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، جہاں اپنی صلاحیتوں اور قوتوں اور مال کا انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، تو لگا سکتا ہے اس کاروبار میں، اس سے اس کو غافل کر دیتا ہے۔ جس تجارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، میں تمہیں تجارت بتاؤں گا، آؤ، اس سے تو آدمی غافل ہو جاتا ہے اور ان تجارتوں میں لگا رہتا ہے، اور اعمال کے اندر بھی ان کو زیادہ وزن دیتا ہے، ناپ تول کے دیکھتا ہے کہ یہ آدمی کہاں تک ایمان اسلام کے معیار کو کرتا ہے، دل میں جھانک کے نہیں دیکھتا ہے کتنا ایمان دل کے اندر راستے، تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واضح ہے، اور انہی اعمال کی مدارج کو دیکھنے کا رکھنا، اور اس میں ایمان، ہجرت کا ذکر کے اس میں کیا گیا ہے، اور جس کے اوپر کے رحمت اور اللہ کی رضا اور جنتوں کی بشارت دی گئی ہے، یہی دراصل وہ مطلوب و محبوب ہونا چاہیے سارے اعمال میں، سب سے بڑھ کر اس کی فکر کرنا چاہیے، اس کی تلاش ہونا چاہیے، اس کی جستجو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وقت ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال کیے گئے ہیں. تو ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت جبکہ امت مسلمہ کو جہاد کے لیے مال کی اشد ترین ضرورت ہے، عارضی طور پر عمرہ اور حج کو ترک کر کے جہاد میں مال صرف کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہوگا؟ اگر حج فرض ہے تو حج ادا ہونا چاہیے. نماز چھوڑ کے آدمی نہیں جہاد کرے گا، حج چھوڑ کے جہاد نہیں کرے گا. لیکن اگر نفل ہے تو میری اپنی رائے میں جہاد کے اوپر مال خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہوگا. واللہ اعلم بالصواب. ایک بھائی کا سوال ہے کہ تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی میں کیا فرق ہے، جبکہ ان میں سے بعض زندگی بھر کے لیے مہاجر ہو چکے ہیں اور بعض کئی سال تبلیغ میں لگے ہوئے. تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی میں فرق کسی دو چار جملوں کے اندر واضح کیا جائے گا تو واضح بھی نہیں ہوگا. اور میں مختلف جماعتوں پر رائے زنی تبصرے کو سید مودودی کی اسوے کی روشنی میں کچھ بہت بہتر کام بھی نہیں سمجھتا. جو شخص بھی اپنی فہم کے مطابق دین کا کام کر رہا ہے، ان کے الفاظ میں دین کا کام کوئی دکانداری نہیں ہے، تجارت نہیں. وہ انشاءاللہ اگر ایک نیتی سے اخلاص سے صحیح راستے پر صحیح منزل تک لے جانے والا ہے تو اس کو اجر ملے گا، اور کہیں یہ راستے جو ہے وہ مل جائیں. زندگی بھر کے لیے کام کرنے کا معنی یہی نہیں ہے کہ آدمی چلے کھینچے گھر سے نکل پڑا ہو، بلکہ جو آدمی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دے، اور دین کے اگر آدمی بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے یہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہے. اگر آدمی بیوی بچوں کا خبرگیری کرتا ہے یہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہے. اور دین میں کوئی ایسا غیر متوازن زندگی نہیں بتائی گئی ہے اس میں آدمی ایک کام چھوڑ کے سارا کام اسی کے لیے کرتا ہے. تو جو لوگ کہ زندگی بھر اللہ کے دین کی اقامت کا کام کر رہے ہیں وہ بھی اسی کی تعریف میں آتے ہیں. تشریف فرمائیے کہ انشورنس سود کی ایک قسم ہے، کیا یہ کام کرنا جائز ہے؟ بیمہ زندگی جائز ہے یا نہیں؟ میں جن علماء پر اعتماد کرتا ہوں اور جو رائے کہ مجھے صحیح لگتی ہے وہ یہی ہے کہ انشورنس بھی سود کی ایک قسم ہے، اس کا کام کرنا جائز نہیں ہے اور زندگی کا بیمہ بھی نہیں کرانا چاہیے. قرآن مجید پڑھنا ہی ضروری ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. کوئی مسلمان جو عربی زبان میں قرآن حکیم نہ پڑھ سکتا ہو اور اللہ کی اس نور ہدایت کو اردو میں پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی بساط کے مطابق عمل بھی کرتا ہے تو کیا اس کو ثواب میں کمی بیشی ہوگی یا اس کو عربی نہ جاننے کا گناہ ہوگا؟ دیکھیے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو عربی نہ پڑھ سکنا، اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، پڑھنا نہیں سیکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مواخذہ بات ہے. اور ہر آدمی کو عربی پڑھنا، قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنا یہ تو ضروری ہے. عربی زبان جاننا سمجھنا تو ضروری نہیں ہے فرض لوگوں کا، لیکن یہ قرآن مجید کو پڑھ سکنا یہ تو آدمی کو سیکھنا چاہیے. اگر وہ کتاب لے کے نہ بھی پڑھ سکتا ہو تو زبانی یاد ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اندھے جو ہیں وہ کتاب نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن پورا قرآن مجید ان کو زبانی یاد ہوتا ہے. قرآن مجید کو عربی میں پڑھنا ہی قرآن مجید کا پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھنا قرآن مجید پڑھنا نہیں. ترجمہ قرآن مجید کا بدل نہیں ہو سکتا. کوئی ترجمہ بھی انسان کا کلام جو اس میں فہم ہے انسان کی اللہ کے کلام، اور اصل کلام تو عربی زبان میں ہی ہے. اور زبان کرنے سے معنی نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلام میں اور بہت ساری برکات، بے شمار برکات ہیں جن کا میں احاطہ نہیں کر سکتا. اس لیے عربی زبان میں پڑھنا سمجھنا، کتاب دیکھ کے نہ پڑھے زبانی پڑھنا، سن کے یاد کر لینا، کہ عربی زبان میں ہی قرآن پڑھا جا سکتا ہے. نماز میں تو پڑھتا ہی ہے آدمی، لیکن عربی زبان نہ جاننے کا کوئی گناہ، اگر زبان جاننے سے مطلب آپ کو سمجھنا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز فرض نہیں کی ہے، لازم نہیں کی ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. ایک سوال ہے کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں؟ اس کی وجوہات بتا کر شکریہ کروں گا. میری نظر میں پہلی وجہ اور جو میرے نزدیک کافی وہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق صحابہ کرام نے جب اس قرآن مجید کو جمع کیا تو انہوں نے یہاں پر بسم اللہ کے لیے کوئی روایت نہیں لکھی.
یہ میرے نزدیک کافی وجہ ہے۔ کسی حکم کے بارے میں سود کیوں حرام ہے، سور کیوں حرام ہے، شراب کیوں منع ہے، میرے نزدیک اتنی دلیل کافی ہے کہ اللہ کو، اور اللہ نے ایسا کی تو فوائد بھی آدمی بیان کر سکتا ہے۔ تو لوگوں نے بہت ساری چیزیں بیان کی، مثلا ایک بات یہ ہے کیونکہ اس کے اندر برت کا اعلان اور اعلان غضب ہے، اس لیے اس کا آغاز ہے، اور بہت ساری وجوہات تلاش ہو سکتی، لیکن ہماری اپنی تلاش کر کے اس پر ہم چسپاں کریں گے کہ یہ وجوہات صحابہ نے بیان نہیں کی ہے، لیکن صحابہ نے اسی طرح قرآن کو تفسیر کیا ہے، اور میرا طریقہ تو یہ کہ ان معاملات کے اندر آکام کے اور جو انہوں نے کر دیا ان کا کرنا ہی ہمارے لیے بہت تھا۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیونکہ یہ نشست آپ کے ساتھ تجزیہ کی آخری نشست ہے، اس لیے اگر اپنا تفصیلی تعارف اور سابقہ تحریک کی ذمہ داریوں سے آگاہ فرمائیں تو مہربانی ہوگی۔ نام تو آپ کو میرا معلوم ہے، سن 32 کی میری پیدائش ہے، وسط ہند کی ایک چھوٹی سی مسلمان ریاست بھوپال نام کی تھی، وہاں ہماری پیدائش ہوئی ہے۔ والدین کا تعلق سہارنپور، لدھیانہ، لائل پور، فیصل آباد اب ہوتا ہے، سرگودا، پورے مشرقی شمالی یو پی اور پنجاب کے علاقوں سے والدین کا تعلق تھا۔ میں نے سن 52 میں کراچی یونیورسٹی سے NED انجینئرنگ کالج سے سول انجینئرنگ BSc کی ڈگری لی، اور سن 58 میں امریکہ سے یونیورسٹی آف منیسوٹا سے MSc سول انجینئرنگ۔ اس کے بعد میں پاکستان میں کراچی میں NED کالج میں پڑھایا بھی ہے، اور امریکہ سے آنے کے بعد میں پاکستان کی ایک مشہور کمپنی ہے ایسوسیٹڈ کنسلٹنگ انجینئرس، جس نے یہ راول ڈیم بنایا ہے، خانپور ڈیم بنایا ہے، ہب ڈیم بنایا ہے، کالا باغ ڈیم کا ڈیزائن کیا ہے، اب یہ جو اور ڈیم بن رہے ہیں بھاشا ڈیم وغیرہ سب میں وہ کمپنی کام کر رہی ہے۔ میں نے اس کمپنی کے ساتھ کام کیا، اور مشرقی پاکستان میں ڈھاکے میں اس کمپنی کا جنرل مینیجر، چیف انجینئر، اور اس کے بعد ریزیڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پر میں کام کرتا رہا جب تک کہ ڈھاکہ باقی رہا۔ اس کے بعد پھر مجھے کمپنی نے ایران بھیج دیا، وہاں پر میں کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پہ کام کرتا رہا تہران میں، پھر ریاض بھیج دیا، میں ریاض میں بھی ڈائریکٹر کے طور پر کام کرتا رہا، اور اس میں مجھے حرم شریف کی توسیع کا جو منصوبہ ہے اس کے آخری دور میں تھوڑا بہت کام کرنے کا اس میں ہی موقع ملا۔ اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا، خیر بات ہے۔ تحریکی میری زندگی یہ ہے کہ میں سن 48 میں تحریک سے متاثر ہوا، پاکستان آنے کے بعد، پاکستان آنے سے پہلے، پاکستان آنے کے بعد میں جمعیت میں کام کرتا رہا، 51-52 میں جمعیت کا نعرہ تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے رکنیت کی درخواست دی، لیکن جماعت نے کچھ اور ذمہ داریاں ایسی لگا دی ان کے لیے رکن نہ بننا ان کے نزدیک زیادہ مناسب تھا۔